کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ہر حال میں اپنے حبیب علیہ السلام کی مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی اور مومنین سے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان یا انصار و مہاجرین دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے متعلق نازل ہوئی۔ تو اس قول کے مطابق یہ آیت مکی ہے، لیکن حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو مدنی صورت میں لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے حبیب بس اللہ آپ کو کافی ہے اور ان مسلمانوں کو بھی کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کو کافی ہیں۔ یہ دو اس کے معانی علماء نے جو لکھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے مراد رسول امیر المومنین امام العادلین فاروق اعظم خسر مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ ابو حفص حضرت عمر بن خطاب قریشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضری لگوانے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمعۃ المبارک میں آنے والے تمام صحابہ و اہل بیت کے غلاموں پہ سیدنا فاروق اعظم کی نظر خاص فرمائے۔ برادران اسلام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یکم محرم الحرام شریف کو شہادت کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ روشن باب ہیں، قیامت تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ آپ کے فضائل و مناقب، محاسن اور تاریخی کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، جب ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، تو حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام علیہم رضوان چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کھلم کھلا اذن عام نہیں تھا کفار کی طرف سے، چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا، کلمہ طیبہ پڑھا،
آقا علیہ السلام کے دستے اقدس پہ اپنا ہاتھ رکھ کر، وہ اسلام کی تاریخ کا پہلا دن تھا جب کعبۃ اللہ شریف کے اوپر اسلام کا پرچم سر بلند ہوا۔ جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، وہ پہلا دن تھا جب بیت اللہ شریف کی چھت پر اللہ اکبر اسلام کا پرچم سر بلند ہوا اور پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف میں باجماعت نماز ادا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے حضرت فاروق اعظم پر اور فاروق اعظم کے اسلام پر بے شمار احسانات ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں تمام محاسن کمالات کا آپ کی ذات مبارکہ مجموعہ ہے، اور تمام صحابہ کرام براہ راست آقا علیہ السلام سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور ہر صحابی کو ہر صحابی کو حضور کے اوصاف حمیدہ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا ہے۔ کسی کے حصے میں صداقت آئی، کسی کے حصے میں شرافت آئی، کسی کے حصے میں امانت آئی، کسی کے حصے میں دیانت آئی، کسی کے حصے میں شجاعت آئی، کسی کے حصے میں خطابت آئی، کسی کے حصے میں شہادت آئی، لیکن فاروق اعظم وہ عظیم شخصیت اور ہستی ہیں، آپ کے حصے میں نبی کی عدالت آئی۔ ہاں جی، کسی کے حصے میں صداقت، کسی کے شجاعت، کسی کے امامت، کسی کے شہادت، آپ کے حصے میں نبی کی عدالت آئی۔ فاروق اعظم بلا شبہ اسلام کی توقیر اور شان ہے۔ فاروق اعظم بلا شبہ آقا علیہ السلام کے اسلام کا نظام مصطفیٰ کی تعبیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کے یاروں کی بڑی بڑی شانیں بیان کی ہیں۔ آج اگر کوئی شخص، کوئی بڑا آدمی کسی ماڑے بندے کی تعریف کر دے نا تے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، ماڑا بندہ کہتا یار میری تعریف فلاں بڑے بندے نے کیتی ہے، فلاں چودھری نے کیتی ہے، فلاں صاحب نے کیتی ہے۔ ایک عام بندہ کسی کی تعریف کر دے، مالدار، وہ بندہ تے ایڈیاں چک چک کے کہے میں کڈا خوش نصیب ہاں، تے جنہ دیاں تعریفاں رب نے قرآن چ بیان کیتیاں۔ کچھ تصور کر سکتے ہو جناب؟ جی، رب نے اپنے محبوب تے نازل کرنے والی کتاب قرآن مجید پڑھ چھڈیا اپنے نبی دے یاراں دی تعریفاں نال۔ کدھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کے جنتی ہونے کا وعدہ فرما چکا ہے۔ فرمایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی سے رب نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، وعدہ ہو چکا ہے۔ اور کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، کن سے؟ صحابہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اور کہیں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہاں والذین معہ سے مراد نبی کی وہ معیت ہے، نبی کا ساتھ ہے، یعنی جن سے صحابہ نے فیض حاصل کیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ چل کر صحابہ نے فیض حاصل کیا، جنہوں نے حضور کو دیکھا، جس نے دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ ساری امت کے ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر،
صلحاء نیکوکار اس صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے جس صحابی نے ایک مرتبہ حالت ایمان سے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، صرف ایک بار حضور علیہ السلام کا دیدار کیا اور آپ پر ایمان لے آیا، اس سے کوئی زیادہ خوش نصیب نہیں ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے ایک جھلک حالت ایمان میں اللہ کے نبی کی دیکھی، حضور کا دیدار کیا، ایک جھلک دیدار کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہے جس نے دن میں کئی بار حضور کا دیدار کیا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہے جس نے ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزار دی، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں بس گئے، جن کو حضور نے پسند کر لیا۔ اور پھر ان سے بھی زیادہ مرتبہ مقام والے وہ ہیں جو ساری زندگی بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے، آج بھی حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے، قیامت تک ساتھ رہیں گے جی۔ اور آگے دیکھیے، قیامت کے دن کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹھے گا، کوئی شخص اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ اٹھے گا، کوئی شخص اپنے استاذ کے ساتھ اٹھے گا، کوئی شخص اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اٹھے گا، کوئی شخص کسی کے ساتھ ہوگا، کوئی شخص کسی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اے حضرات ابو بکر و عمر، آپ کی شان پہ قربان جائیں، یہ میرے نبی کے دونوں صحابہ میرے نبی کے ساتھ اٹھیں گے۔ حضرت ابو بکر و عمر دونوں میرے نبی کے یار خلفاء حضور کے ساتھ سو رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، جب اٹھیں گے تو حضور کے ساتھ ہی اٹھیں گے، اور اس طرح آرام فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جن احباب نے ماشاءاللہ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، کئی لوگ بیٹھے ہیں، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ آقا علیہ السلام کا جہاں پر آپ کے کندھے مبارک ہے نا، وہاں حضرت ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے، جہاں جناب صدیق اکبر کے کندھے مبارک ہیں وہاں فاروق اعظم کا سر مبارک ہے۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ آقا علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرمائیں، اور حضور علیہ السلام کا رخ زیبا بیت اللہ شریف کی طرف ہے، جناب صدیق اکبر کا چہرہ مبارک بھی بیت اللہ شریف کی طرف ہے، فاروق اعظم کا چہرہ بھی بیت اللہ شریف کی طرف ہے۔ گویا حضور علیہ السلام کا چہرہ صدیق اکبر کی نگاہوں میں ہے، حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر کا چہرہ فاروق اعظم کی نگاہوں میں۔ اور آگے اس سے بھی ذرا شان اور جدا سنیے، منفرد سنیے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شہزادیاں صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کے حرم میں ہیں، عقد میں ہیں، حضور کی بیویاں ہیں اور تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ الحمدللہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جی وازواجہ امہاتہم، تو حضور کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں، تو جناب صدیق اکبر کی شہزادی فاروق اعظم کی شہزادی، آپ کو اللہ نے یہ شان دی ہے۔ آج جو لوگ حج یا عمرہ کرنا جاتے ہیں نا، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، یہ جو جگہ ہے مواجہ شریف والی کھڑا ہونے کی، جو حضور کو سلام پیش کیا جاتا ہے، صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، یہ تھا حجرہ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ، یہ حجرہ حفصہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور جس طرف رخ کر کے سلام پیش کیا جاتا ہے وہ حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ گویا
صدیق اکبر کی بیٹی کے حجرے کی طرف رخ کر کے اور سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی کے حجرے میں کھڑے ہوں تو تب کامل حضور پہ صلاۃ والسلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے شانیں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثارا ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں چاراں یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں چاراں یاراں ورگا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم کا نسب کچھ یوں ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کا بن لوئی قرشی عددی۔ کا بن لوئی پر جا کر 9ویں پشت میں جناب فاروق اعظم کا نسب حضور کے نسب سے مل جاتا ہے۔ 9ویں پشت میں جا کے تو جناب فاروق اعظم کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک جب آقا علیہ السلام کے جد امجد جو اوپر بزرگ ہیں، دادا جان پردادا جان، 9ویں پشت میں جب جائیں جہاں حضرت سیدنا کعب بن لوئی کا اس میں گرامی آتا ہے تو یہاں سے جناب فاروق اعظم کا نسب حضور کے نسب سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر مخزوم ہے، اور آپ ابو جال کی چچا زاد بہن ہیں۔ ہاشم اور ہشام دونوں سگے بھائی ہیں۔ ابو جال اور حارث ہشام کے بیٹے ہیں، جبکہ ہاشم حنتمہ کے باپ ہیں، فاروق اعظم کے نانا جان ہیں۔ جی، تو آپ کا نام اس میں گرامی دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں میں عمر تھا۔ دونوں میں دور جاہلیت کے اندر بھی عمر کے نام سے مشہور تھے، دور اسلام کے اندر بھی آپ کا نام عمر، اور آج تک عمر ہے، قیامت تک یہی چلے گا۔ اللہ اکبر۔ عمر کے معنی کیا ہے؟ عمر کا معنی ہے آباد رکھنے والا۔ کیا معنی ہے جی؟ آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ فاروق اعظم کے سبب چونکہ اسلام آباد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کا نام عمر رکھ دیا، پہلے ہی آپ کا نام عمر فرما دیا، کیونکہ اسلام کو آپ کے سبب عزت ملی ہے، شان ملی ہے، لہٰذا آپ اسم با مسمہ ہیں۔ اسم جیسا نام ویسا آپ کا کردار، اور انسانی زندگی کی مدت کو بھی عمر کہتے ہیں۔ جملہ ذرا قابل توجہ، انسانی زندگی کی مدت کو بھی عمر کہتے ہیں، یعنی جسم کی آبادی کا زمانہ۔ تو فاروق اعظم کا عہد خلافت، آپ کا حکومت اور عہد خلافت بھی اسلام کی آبادی کا سبب ہے۔ اسلام اس میں پروان چڑھا، ترقی ہوئی، اس اعتبار سے بھی آپ اسم بامسمہ ہیں۔ اور آپ کی کنیت ہے ابو حفص، اور آپ کا لقب ہے فاروق۔ کیا لقب ہے جی؟ ذرا اچھی بولو ذرا۔ گل یاد رکھنا، خلاصہ کلام 100 گلاں دی کوئی گل، جیڑا بندہ نبی دے یاراں دی واری تے نبی دے اہل بیت دی واری کنجوسی کردا ہے نا، وہ بندہ ایتھے بھی ذلیل ہے تو اتھے بھی ذلیل ہوئے گا۔ تے جیڑا بندہ حضور دے یاراں دی گل آئے تے انج کر کے کہے سبحان اللہ، سمجھ جاؤ او حلالی بھی ہے تے انہاں دی ماواں نوں لکھاں سلام کہ انہاں جدوں اپنے بچیاں نوں لوری دتی تے صحابہ دی محبت پلائی تے اہل بیت دی محبت پلائی۔ تو جو حضور کے اصحاب کے بارے میں آ کے کنجوسی کرے بولنے میں، بخیلی کرے، اس سے بڑا بخیل بھی کوئی نہیں، اس سے بڑا ذلیل بھی کوئی نہیں، اور اس سے بڑا خوش بخت نہیں جو حضور کے صحابہ کا جب نام آئے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، جب اہل بیت کا نام آئے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے۔
کہے کہ میرے نبی دے یار تے میرے نبی دے بچیاں دی گل ہو رہی ہے۔ جنہیں نبی دے یاراں دی واری نہیں بولنا انہیں بولنا کدوں ہے دسو مینوں؟ جنہیں نبی دے بچیاں دی واری نہیں بولنا، اہل بیت دی واری نہیں بولنا، انہیں بولنا کدوں ہے؟ رب نے اج بولن دی طاقت دیتی ہے، جدوں ساہ نکل جائے گا سائیاں نے ہاتھ بھی بن دینے نے، سر بھی بن دیں گے، کسی دی زبان اندر ہونی کسی دی باہر ہونی ہے، ہیں جی پیر بھی بن دیں گے، جناب نک دے وچ روح پان دیں گے، پھر اسی چاہواں گے تو نہیں بول سکاں گے، لکھ چاہواں گے نہیں بول سکاں گے، اتنے فرشتے بیٹھے ہون گے کہ خبردار بولیا تے اج بولن دا موقع تے کیوں نہیں بول رہے ہو؟ تے جڑے صحابی دی گل سن رہے ہو وہ تے نبی دے پہلو جی ستا پہ ہے۔ آئے ہائے ایڈا خوش نصیب صحابی جتھے 70,000 فرشتے صبح آندے نے کہندے نے السلام علیکہ یا فاروق اعظم، 70,000 فرشتے شام نو آکے کہندے نے السلام علیکہ یا عمر بن خطاب۔ جتھے فرشتے سلام کرن اوتھے ساڑے ورگے ماریا بندے دا سلام چلا جائے تو کتنی خوش نصیبی دی گل ہے یار، کتنی خوش نصیبی دی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، فاروق اعظم کا لقب فاروق ہے، فاروق اعظم کا لقب فاروق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے فاروق اعظم سے پوچھا اے عمر آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ فاروق اعظم کی زبان حرکت میں آئی، آپ فرمانے لگے اے عبداللہ مجھ سے پہلے 3 روز قبل سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے بھی سینے کو روشن کر دیا، جب میرا سینہ روشن ہوا میں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا، جب حضور کا کلمہ پڑھا اس روئے زمین پر ساری کائنات سے محبوب شخصیت جو مجھے لگی، جو مجھے پیارا محبوب لگا وہ اللہ کا پیارا حبیب لگا۔ میں نے اپنی ہمشیرہ سے کہا اے میری بہن اس وقت حضور کہاں پر جلوہ گر ہوں گے؟ آپ کی بہن نے فرمایا اے بھائی جان اس وقت حضور علیہ السلام دار ارقم بن ابی ارقم جو صفا پہاڑی کے بالکل قریب ہے حضور وہاں جلوہ گر ہوں گے۔ فاروق اعظم چلتے چلتے وہاں پر پہنچے، جا کے دستک دی، جب دستک دی صحابہ نے چیروں میں سے دیکھا، آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے عمر آ گیا، عمر آ گیا، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا او صحابہ کی گل ہے کیوں پریشان ہو؟ صحابہ کہنے لگے عمر آ گیا ہے، عمر آ گیا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے امیر حمزہ عمر آ گیا ہے۔ میرے نبی اندر کمرے میں جلوہ گر تھے، جب حضور نے سنا عمر آ گیا حضور بذات خود کمرے سے باہر تشریف لائے، خرامہ باہر آئے، فرمایا عمر آ گیا، لبیک یا رسول اللہ عمر آ گیا، فرمایا دروازہ کھول دیو، کنڈی کھول دیو۔ عمر اندر آئے، میرے نبی نے فاروق اعظم کا گریباں زور سے پکڑا اور جھنجھوڑ کے کہا اے عمر تو نے باز آنا کہ نہیں آنا؟ اے عمر تم باز نہیں آنا؟ آقا علیہ السلام نے گریبان جب پکڑا یوں جھنجھوڑا، فاروق اعظم کہتے جب حضور نے میرا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑا میں بے ساختہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ جب میں نے کلمہ پڑھا صحابہ نے سنا، صحابہ نے بے ساختہ ہو کر کہا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس وقت 40 مسلمان تھے باشمول فاروق اعظم کے، اور یہ بیٹھے کہاں تھے؟ دار ارقم جو صفا پہاڑی کے قریب ہے، یہ کچھ فاصلے پر ہے بیت اللہ شریف سے۔ راوی کہتے ہیں
جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اور یہ نعرہ لگا، مکہ کے سارے پہاڑ گونج اٹھے اور یہ آواز بیت اللہ شریف میں سنائی گئی۔ یار 40 بندوں کی آواز بیت اللہ شریف میں پہنچ جائے، پورا مکہ گونج اٹھے، اور ہم تو پتہ نہیں کتنے 40 ہیں، ہم کتنے 40 ہیں، کیا ہماری آواز یہاں سے نہیں جائے گی؟ ضرور جائے گی۔ بندے کے اندر خلوص ہو، محبت ہو، میں کہتا ہوں یہ ہماری آواز چلتی چلتی داتا صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گی، وہاں سے چلتی چلتی بابا فرید کے دربار پہ جائے گی، وہاں سے ٹکرائے گی، سلام پیش کرے گی، وہاں سے چلتی چلتی غوث اعظم کے مزار پہ جا کے سلام محبت پیش کرے گی، وہاں سے چل کر غازی ممتاز قادری کے مزار شریف سے ٹکرائے گی، اور وہاں سے چوم کر مزار شریف آگے بڑھتی 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 مدینہ پاک چلی جائے گی، جہاں میرے پاک نبی آرام فرمائے، فاروق اعظم آرام فرمائے، صدیق اکبر آرام فرمائے۔ وہاں جب جائے گی میرے پاک نبی دیکھیں گے شمع پارک کی مسجد نور مدینہ میں آنے والے یہ دیوانے کتنے خوش نصیب ہیں، اتنی محبت سے میرے یار کا نام لے رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو فاروق اعظم کا نام سن کے درد ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے تو چہرے کھل اٹھے، پیڑا ہوتے پھکیاں اور بابا جی صحیح فرماتے تھے، درد ان کو اور ہیں، وہ درد ان کو ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ان کا علاج ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم بار بار کہیں گے، میں نے کہنا نگر گلی گلی نگر نگر، آپ نے کہنا یا عمر یا عمر، تاکہ میرے نبی بھی خوش ہوں، میرے نبی کے یار بھی خوش ہوں، اور جن کو درد اٹھتی ہیں اور اٹھے، پتہ چلے صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ گلی گلی نگر نگر، یا اللہ جو اس سے بھی اونچی بولے اسے اپنے نبی کے در پاک کی حاضری نصیب فرما۔ گلی گلی نگر نگر، یا اللہ جو اس سے بھی اونچی بولے اسے مدینہ پاک کی حاضری بھی عطا فرما، اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت اور بقیع شریف میں مدفن نصیب فرما۔ گلی گلی نگر نگر، یا اللہ جو اس سے بھی اونچی بولے جب آخری سانس ہو اور نبی کا دیدار نصیب ہو جائے، گلی گلی نگر نگر، جیو جنے لگے ہو نبی دے غلام لگے ہو، گلی گلی نگر نگر۔ شان صحابہ ایسے بیان کی جاتی ہے اور ایسے سنی جاتی ہے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، سبحان اللہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اتنی آواز تو وہ جو لاکھوں روپے لے کے آتے ہیں نا، لاکھوں روپے لے کے کرائے کے ٹٹو آ کے بیان کرتے ہیں، کرائے پہ سامعین آتے ہیں، اتنی آواز تو ان کی بھی نہیں نکلتی، خدا کی قسم ان کی آواز اس سے کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ یا خلوص ہے، یہاں محبت ہے، صحابہ کی پیار اور محبت ہے، اس لیے ایک بار پھر کہہ دیں گلی گلی نگر نگر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے اور صحابہ اور اہل بیت کا سچا اور پکا غلام رکھے۔ میں نے ایک تحریر پڑھی، پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے کتنی جھوٹ ہے، اللہ کرے جھوٹ ہی ہو، لیکن مجھے وہ سچی لگ رہی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ سندھ کے اندر یہ جو مقتدر لوگ ہیں انہیں کہا گیا ہے یکم محرم الحرام کو شہادت فاروق اعظم کے نام کا نہ تو جلوس نکلے، نہ ریلی نکلے، نہ ہی فاروق اعظم کے نام کا کوئی پروگرام ہو، اگر کوئی کرے تو اٹھا کے اس کو اندر ڈال دو۔ میں نے کہا بچے فاروق اعظم کا نام تو فرش پر بھی لیا جائے گا، عرش پہ بھی لیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے سینے پہ چڑھ کے فاروق اعظم کا نام لیا جائے گا۔ فاروق اعظم کوئی عام ہستی ہے، میرے نبی کے یار ہیں، میرے نبی کے وفادار ہیں۔ ہاں جی سنیے فاروق اعظم کی شان، یہ کہتے ہیں ہم نام روکیں گے، میں کہا تھوڑا پیو بھی نہیں روک سکتا، تو اسی حضور دے صحابہ دا نام روکو گے؟ یہ پاکستان بنا ہی
میرے پاک نبی کے نام پر ہے اور صحابہ کی جانثاری پر ہے۔ ہاں جی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ کے جبریل سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ کی سبحان اللہ پہ میں سبحان اللہ کہتا ہوں، آپ چپ رہے ہیں، میں اکیلے ہی جانتا ہوں۔ یہ کون سی بات ہے یار، کیا بات آپ کی سبحان اللہ کی، ماشاء اللہ یار۔ حضور جبریل سے باتیں کر رہے تھے، میں کوئی زرداری کا نام نہیں لے رہا، میں کوئی نواز شریف کا نام، میں کوئی جبریل کا نام لے رہا ہوں۔ میرے پاک نبی جبریل امین سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو جاری و ساری ہے۔ اتنے میں فاروق اعظم آ گئے، جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ توڑا ویر عمر ہے، توڑا ویر عمر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں جبریل یہ عمر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبریل زمین کی طرح آسمانوں پر بھی میرے عمر کا کوئی خاص نام ہے کہ نہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آسمانوں پر بھی ان کا خاص نام ہے، وہ ہے فاروق۔ زمین پہ ان کا مشہور نام عمر ہے اور آسمانوں پہ ان کا مشہور نام کیا ہے؟ فاروق۔ اور فاروق اعظم تو وہ ہیں جن کا نام جنت کے ایک درخت کے پتے پتے پہ لکھا ہوا ہے۔ میں کہا تسی نہ منو تے نہ منو، باشمول اپنی ذریت دے سیدھے جہنم میں جاؤ، جنت کی کوئی سیٹ خالی نہیں، امام دینا جلدی وار جہنم میں ہے۔ میں کہا تھوڑے نصیبات کتھوں جنت؟ حضور کے یاروں کی غلامی کر کے تو بندہ جنت خریدتا ہے، حضور کے نبی کے اہل بیت کی غلامی کر کے ان سے محبت کر کے تو بندہ جنت خریدتا ہے۔ میں کہا تم نے حضور کے صحابہ سے دشمنی خرید لی ہے، تم نے کہا جنت میں جانا ہے؟ استغفر اللہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا جنت کے میں ایک درخت ہے، اس کے پتے پتے پہ عمر کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا، میرے پاک نبی نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے پتے پر لکھا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے رسول ہیں، محمد اس کے پیارے رسول ہیں، اور آگے لکھا ہے ابو بکر صدیق ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، آگے لکھا ہے ابو بکر صدیق ہیں، آگے لکھا عمر فاروق ہیں، آگے لکھا عثمان ذو النورین ہے۔ میں کہا تسی کالے دل والے ہو نہ منو، لیکن رب نے جنت کے درخت صدیق اکبر کا نام لا چھڑیا ہے۔ ہاں جی جنت میں رب نے درخت لگا دیا ہے صدیق اکبر کے نام کا، عمر فاروق کے نام کا، اور عثمان ذو النورین کے نام کا۔ اللہ اکبر۔ آگے جی ٹائم ہمارا تقریباً ہو چکا، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، بات ختم، کیونکہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے، تو آپ کی شہادت پہ ہی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ برادران اسلام، کرنے کو باتیں بڑی ہیں، آج میں نے ذرا کچھ ٹچ اور احادیث سے دیا ہے، جو عام علماء بیان کرتے ہیں نا، اس سے ہٹ کے میں نے کچھ احادیث بیان کی ہیں مطالعے کے ساتھ۔ اچھا فاروق اعظم کی شہادت ہے جی یکم محرم الحرام کو۔ آپ احباب خوش نصیب ہیں، جو احباب میں ایک تجویز دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، جن کو رب نے دیا ہے مخیر حضرات، جس طرح 10 محرم الحرام کو مولا حسین کے نام کا، مولا علی اصغر کے نام کی دیگیں چڑھاتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، تو یکم محرم الحرام میرے نبی کے دوسرے خلیفہ جناب فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، تو یکم محرم الحرام کو بھی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ آپ اہتمام کریں، اور اصال ثواب جناب فاروق اعظم کی بارگاہ میں کیا جائے، اور اگر نہیں کر سکتے تو جو گھر میں لنگر تیار ہو اسی پہ فاتحہ پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں ثواب پیش کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ مگر کریں ضرور، اپنے فیملی کو بتائیں کہ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم جناب فاروق اعظم کی شہادت ہے۔ فاروق اعظم اکثر دعا کیا کرتے تھے شہادت کی، اکثر اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں اور اپنے نبی کے شہر مدینہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔
آپ حسب معمول نماز فجر پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے۔ آپ کا معمول تھا جب جاتے تھے تو الصلاۃ الصلاۃ لوگوں کو اٹھاتے جاتے تھے، بھی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ جا رہے تھے تو جا کے مسجد میں آپ نے جب امامت فرمائی، کھڑے ہو گئے امامت کے لیے، اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ جو پہلے حکمران ہوتے تھے خلفائے راشدین اور جو اسلامی حکمران جتنے بھی ہیں وہ خود امامت فرماتے تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے اور خطبہ بھی دیتے تھے۔ اور جو ماشاءاللہ اس دور کے حکمران ہیں ان پہ تو ماشاءاللہ نماز ہی نہیں آتی، قل واللہ نہیں آتی، نماز کہاں، پہلا کلمہ سے ہی پڑھنا نہیں آتا۔ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں کہا چولا گلا تو کرنا علماء دے نال تے تینوں پہلا کلمہ تے آندا کوئی نہیں، جبکہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ جی دین کی ترجمانی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ نے جب نماز کے لیے نیت باندھی تو ابو لول و فیروز نامی بدبخت مجوسی صف میں نمازی کی صورت میں کھڑا ہوا تھا، اس نے خنجر آپ پہ حملے کیے، آپ فوراً نیچے تشریف لے آئے، اور جب نیچے تشریف لائے تو آپ کی نیابت کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی، فاروق اعظم کو گھر لے آیا گیا۔ جب آپ گھر آئے خون کافی بہہ رہا تھا اور آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ کیا کیا جی؟ آپ کو عرض کیا گیا آپ کا قاتل غیر مسلم ہے۔ آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی غیر مسلم ہے، کوئی مسلمان نہیں، جیڑی میری آرزو سی رب نے پوری کر چھڈی۔ بہرکیف آپ کو اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا عبداللہ کو، جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ ابا جی عرض کر رہے ہیں کہ جہاں حضور علیہ السلام آرام فرما ہیں، آپ کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، میری خواہش ہے کہ مجھے مرنے کے بعد، شہادت کے بعد اس جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن میں سوال کرتا ہوں جب آپ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آیا، ام المومنین کی بارگاہ میں، تو جب یہ سوال کیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اما عائشہ فرمانے لگی اے عبداللہ وہ جگہ بڑی قیمتی ہے، میں نے رکھی تھی اپنے لیے، لیکن تیرے ابے نے کامی ایڈے سونے کیتے نے کہ میں انکار نہیں کر سکتی۔ جا جا کے خوشخبری دے دے اپنے باپ نو کہ میری طرف وہ اجازت ہے۔ فاروق اعظم کے بعد جب اجازت نامہ لے کے آئے تو فاروق اعظم لیٹے تھے، زخم بڑے بڑے تھے، ان میں سے خون بہہ رہا تھا، پی بہہ رہی تھی۔ تو جب پیغام لے کے آئے نا، کہنے لگے ابا جی آپ کے لیے پیغام ہے۔ کہا ایویں نہیں، لیٹے لیٹے میں نے پیغام نہیں سنانا بلکہ میں نے اٹھا کے بٹھاؤ تاکہ بیٹھ کے گل سنا، آخر امام الانبیاء دی زوجہ محترمہ ہے تے ساڈی ماں ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے جب پیغام دیا آپ خوش ہو کے کہا ٹھیک ہے، مہربانی جب میری سانس نکل جائے تو پھر ایک بار جا کے ان سے اجازت لے لینا۔ تو یہ فاروق اعظم کی شہادت ہے۔ اللہ پاک فاروق اعظم کے صدقے حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ